یہ ویڈیو مذاکرہ ٹی وی کی طرف سے پوڈ کاسٹ سیریز پیش کی جا رہی ہے۔ مزید معلوماتی، تاریخی، اسلامی، علمی ویڈیوز کے لیے ابھی چینل سبسکرائب کریں۔ آج ہم قاضی ابن ابی لیلہ کے زمانے کا ایک بڑا دلچسپ اور پیچیدہ مقدمہ دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ قصہ الحسیری کی کتاب جمال جواہر فی الملح والنوادر سے ہے۔ دو عورتیں انصاف کے لیے ان کی عدالت میں حاضر ہوئیں۔ تو عدالت میں بڑی عمر کی خاتون یعنی پھوپھی نے چھوٹی یعنی بھتیجی کو کہا کہ بھئی تم پہلے بات کرو۔ اچھا، تو بھتیجی نے بتایا کہ والد کے انتقال کے بعد اصل میں پھوپھی نے ہی اسے پالا پوسا، بڑا کیا۔ جی ہاں، یعنی ایک طرح سے ماں کی طرح پالا۔ جی ہاں، اور پھر اس کی شادی اپنے ہی بیٹے سے کر دی، یعنی بھتیجی کے چچا زاد سے۔ اور شادی شدہ زندگی اچھی خوشگوار گزر رہی تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک لگتا ہے، ایک عام خاندانی کہانی۔ ہاں، لیکن پھر ایک دن پھوپھی نے بھتیجی کے شوہر کو ایک عجیب پیشکش کی۔ اچھا، وہ کیا؟ کہا کہ تم میری بیٹی سے بھی شادی کر لو، مطلب دوسری شادی، لیکن ایک شرط رکھی۔ شرط یہ کہ پہلی بیوی یعنی بھتیجی کا معاملہ مطلب طلاق کا اختیار شوہر کی طرف سے پھوپھی کے سپرد کر دیا جائے۔ اور شوہر مان بھی گیا۔ شادی کی رات ہی پھوپھی نے فوراً اپنے بیٹے کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے وکالت کرتے ہوئے بھتیجی کو طلاق دے دی۔ اچھا، تو یہاں وہ طلاق تفویض والا اصول استعمال ہوا؟ جی، آپ بتائیے اس بارے میں۔ جی بالکل، طلاق تفویض میں شوہر طلاق کا حق کسی اور کو دے سکتا ہے، بیوی کو یا کسی تیسرے فریق کو بھی۔ اور قاضی ابن ابی لیلہ کے نزدیک یہ قانونی طور پر بالکل جائز تھا۔ ماں نے بیٹے کی وکیل بن کر یہ طلاق دی۔ ظاہر ہے بھتیجی کے لیے تو یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس نے پھر بدلہ لینے کا سوچا۔ اچھا، کیسے؟ کچھ عرصے بعد پھوپھی کا شوہر جو سفر سے واپس آیا، وہ ذرا شاعر مزاج اور حسن پرست قسم کا آدمی تھا۔ تو بھتیجی خوب بن سنور کر اس کے پاس گئی اور سیدھا شادی کی پیشکش کر دی۔ واہ، وہ تو فوراً مان گیا۔ لگتا ہے پھوپھی کا شوہر بھی کچھ خیر۔ ہاں، تو بھتیجی نے بھی وہی شرط رکھی۔ کہا کہ آپ کی پہلی بیوی یعنی پھوپھی کا معاملہ طلاق کا اختیار میرے سپرد کیا جائے۔ کمال ہے، وہی چال۔ جی، اور شوہر نے یہ شرط بھی مان لی۔ شادی ہوئی اور فوراً بعد بھتیجی نے اپنے نئے شوہر کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے پھوپھی کو طلاق دے دی۔ لا حول ولا قوت، یہ تو بھئی سیدھا سیدھا مکافات عمل ہو گیا۔ بالکل، بدلہ پورا کیا۔ اسی قانونی راستے سے جو اس کے خلاف استعمال ہوا تھا۔ ذہین عورت تھی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی اور موڑ باقی ہیں۔ اچھا؟ کچھ عرصے بعد بھتیجی کا یہ دوسرا شوہر یعنی پھوپھی کا سابقہ شوہر وہ انتقال کر گیا۔ اوہ، انا للہ۔ اب پھوپھی آ گئی وراثت میں حصہ مانگنے، لیکن اب تو وہ بیوی نہیں رہی تھی۔ جی ہاں، بھتیجی نے یہی کہا، انکار کر دیا کہ شوہر آپ کو زندگی میں طلاق دے چکا تھا، آپ وارث نہیں ہیں۔ قانونی طور پر تو بات صحیح تھی۔ جھگڑا بڑھا، عدت گزر گئی تو پھوپھی اپنی بیٹی اور داماد کو لے آئی۔ داماد کون؟ وہی بھتیجی کا پہلا شوہر۔ ارے واہ، یعنی معاملہ پھر وہیں پہنچ گیا۔ ہاں، اب ثالثی کے لیے آئے تھے، مگر سالوں بعد اپنے پہلے شوہر کو دیکھ کر بھتیجی کی پرانی محبت وہ جاگ اٹھی۔ اچھا، اس نے اسے پھر سے شادی کی پیشکش کر دی۔ تیسری بار؟ ہاں، مگر پھر وہی شرط۔ کیا پھر سے شرط؟ شرط یہ کہ وہ اپنی موجودہ بیوی یعنی پھوپھی کی بیٹی کا معاملہ طلاق کا اختیار بھتیجی کے سپرد کر دے۔ اور وہ مان گیا؟ یقین نہیں آتا۔ وہ پھر مان گیا۔ بھتیجی نے اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کیا اور نکاح کے فوراً بعد اس کی دوسری بیوی یعنی پھوپھی کی بیٹی کو شوہر کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے طلاق دے دی۔ سبحان اللہ، یہ تو پورا چکر گھوم گیا۔ جی، مطلب اس نے اپنی حیثیت مکمل طور پر بحال کر لی، اور اسلامی قانون میں یہ ممکن بھی ہے، اگر 3 طلاقیں نہ ہوئی ہوں یا حلالہ کے بعد تو پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اب پھوپھی بیچاری وہ پہنچی قاضی ابن ابی لیلی کے پاس، روتی پیٹتی فریاد کی کہ یہ کیا ظلم ہے، کیا یہ حرام نہیں؟ اس لڑکی نے مجھے طلاق دلوائی، میری بیٹی کو طلاق دلوائی، میرے شوہر سے شادی کی، پھر میرے داماد سے شادی کی اور میری وراثت بھی کھا گئی۔ تو قاضی صاحب نے کیا کہا؟ قاضی ابن ابی لیلی نے بڑا پرسکون جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے تو اس سارے معاملے میں کچھ بھی غیر شرعی یا حرام نظر نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ ان کے مطابق
طلاق لینا، طلاق دینا، شوہر کی وکالت سے، دوسری شادی، وراثت کا حق، اور پھر درمیانی شادی کے بعد پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح، یہ سب قانوناً جائز تھا۔ یعنی قانون کی روح سے بھتیجی نے کچھ غلط نہیں کیا۔ جی، قاضی کی نظر میں۔ اور جب قاضی نے یہ سارا قصہ خلیفہ المنصور کو سنایا تو کہتے ہیں وہ اتنا ہنسے کہ لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اچھا، اور بدلے کی آگ میں لوگ قانونی موشگافیوں کا سہارا لے سکتے ہیں، یا کم از کم قاضی ابن ابی لیلہ کی تشریح تو یہی کہتی ہے۔ بالکل، یہ ذہانت، انتقام اور قانون کے دو پیچ کی ایک حیران انگیز کہانی ہے۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ قانون، اخلاقیات اور انسانی محرکات کے درمیان کتنا پیچیدہ رشتہ ہے۔ قاضی کے مطابق سب قانونی تھا، لیکن کیا جو قانونی ہو وہ ہمیشہ منصفانہ یا مناسب بھی ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے پیچیدہ انسانی معاملات میں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل، یہ واقعی ایک سوچنے کا مقام ہے۔